بار وادی کشمیر میں کہ کشمیری لوگ، کشمیری مسلمان یا کشمیری قوم کہے تو وہ ہر بار سامنے آ جاتی ہے، خدمت خلق میں آگے بڑھتی ہے۔ اسی کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ آج مہمان بات کرنے والے ہیں یہ بھی ایک بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اس بیماری سے لڑتے ہوئے یہ غریب لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، خصوصاً جو میڈیسنز ہے یا بلڈ میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے آج بات کرنے ایک خاص مہمان جو نہ کسی تعارف نہ کسی تعارف کے محتاج ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ جی، میرا نام ہے آفاق رشید خان۔ آفاق صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ تو سب سے پہلے بتائیے کس طریقے کا آپ کام کر رہے ہو زمینی سطحوں پر، کب سے یہ کام کر رہے ہو سوشل ورک آپ، اور کیا کیا لوگوں کو آپ پرووائڈ کر رہے ہو؟ جی، ایکچولی میں یہ سوشل ورک ہو گئے 15-16 سال کرتے ہوئے، تو آگے ہم کر رہے تھے، مطلب ہیلتھ کا کر رہے تھے یا کوئی کسی کو راشن چاہیے وہ ہم کر رہے تھے، مگر خصوصاً آج سے مطلب 4-5 سال پہلے میں نے دیکھی تھی یہاں پر کشمیر میں ایک ایسی مطلب وبا جیسی بیماری تھی کہ کوئی پیشنٹ تھا سی اے یا ایکسیڈنٹ کیس تھا، اس کے لیے بلڈ چاہیے، اس کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ سب دیکھ رہے تھے مطلب اس کو بلڈ چاہیے مگر اوائڈ کر رہے تھے۔ میں نے بولا اب تو یہاں پر بہت سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مطلب ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، مگر اس بلڈ کے ذریعے دوا میڈیسن کے ذریعے کم کام کر رہے تھے۔ اسی لیے میں نے یہ اپنے اندر عہد کر لیا کہ میں بلڈ کا کروں گا کچھ۔ پھر میں نے اپنے کچھ دوست اٹھائے جو لڑکے تھے ہمارے، ہم نے دھیرے کر کے پہلے 10 پوائنٹ، پھر 15 پوائنٹ، پھر 20 پوائنٹ ایسے ہی چلتے رہے ماشاءاللہ۔ ہم جو میرے لڑکے ہیں کم سے کم 150 لڑکے میرے دوست ہیں، تو وہ آگے آتے ہیں، بلڈ دیتے ہیں، ہم فری ڈونیٹ کرتے ہیں، چاہے کینسر پیشنٹ ہو یا چاہے ایکسیڈنٹ کیس ہو یا کبھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو۔ مطلب یہ ایس ایم ایچ ہاسپٹل میں وہاں پر ہمارا کنسرن ہے ایچ پی پی ٹی ہیلپ اور والنٹیر ٹرسٹ، وہ بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، جیسے کہ لون صاحب ہے وہاں پر، یا یہ فاروق صاحب ہے ایچ پی پی ٹی کا۔ اور جو ہم دوائی دے رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں دارالسلام کے ذریعے، جو بٹمالو کی این جی او ہے دارالسلام ان کے ذریعے۔ اور جو کچھ ایسے مطلب غریب ہے اس ٹائم جو یہ چل رہا ہے کورونا وائرس کی جو پرابلم ہے، مطلب کسی کے پاس راشن نہیں ہے گھر کے لیے، اس کے لیے بھی ہم خود ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک طبقہ ہے جو حلقہ نواٹا کھانیار سے ہیں، علامہ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ چلاتے ہیں، البانی اس کو کہتے ہیں شارٹ میں، تو وہ فوڈ آئٹمز یا راشن واشن دیتے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ اب میری یہ مطلب پہلے شاید مطلب اتنی اچھی نہیں تھی، مگر شکر اللہ کا دن بہ دن تھوڑا میں گروتھ کرتا جا رہا ہوں، مگر میں اسی کے ساتھ ٹچ میں ہوں۔ اب میری یہ 2 لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کوئی نیوز سنے، کوئی کینسر پیشنٹ ہے یا بیچارہ کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہے، اس کے لیے بلڈ چاہیے تو اس کو دینا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے لوگ بھی اویئر ہو جائیں گے۔ نہیں کل خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو میرے گھر والے دیکھیں گے مر رہا ہے تو خون دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ خون دینے سے انسان کی جان نہیں نکلتی ہے، خون دینے سے انسان کی جو پرانے سیل ڈیڈ سیلز ہیں وہ نہیں ہو جاتی ہے، مگر ہمارا یہ تو جو معاشرہ ہے دیکھیں گے ڈیزرو ہے تو آگے نہیں آئیں گے۔ پوسٹ سے بھی کریں گے، فیس بک پہ دیکھیں آپ یا واٹس ایپ پہ آپ دیکھیں، پوسٹ سے بھی کریں گے، ہاں بندہ جیسا ہے، کوئی اس کا نام ہے، اس کو بلڈ چاہیے، پوسٹ سے بھی کریں، مگر نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو میری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ ہمارے، میں ان سے اویئر کرو، آپ تھوڑا اویئر کرو، دوسروں کو بھی اویئر کرو، آپ آگے آؤ خون دینے کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کب سے، معاف کیجیے گا، آپ کب سے یہ کام کر رہے ہو، اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہو، جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو، کو چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ خون ہو، کیا ان میں کوئی دقتیں سامنے آ جاتی ہے؟ لوگ آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں؟ ہاں شکر، دقتیں بہت ساری آ جاتی ہے، مطلب کبھی بولتے ہیں یار آپ کس طبقے سے ہو، ہمارا کوئی طبقہ ہے ہی نہیں، ہم کرتے جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضائی کے لیے، میں اپنی نہیں کرتا ہوں، میں دوسروں کو دکھاؤں میں کر رہا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ مطلب ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یار دیکھو یار یہ پتہ نہیں کون سے جماعت والے، کہاں ہماری کوئی نہ جماعت ہے نہ کہ ہم کسی تنظیم سے وابستہ رکھتے ہیں، ہم نے خود اپنے گھر سے پہلے سٹارٹ کیا ہے، پھر میں دوسروں کو دعوت دیتا ہوں آپ بھی کرو، کہ اگر میں گھر میں بیٹھوں گا تو اور کون نکلے گا، محلے جو میرے ہمسائے ہیں یہاں پہ، اگر میں نہ نکلوں گا خدا نہ خواستہ کبھی ابھی اس ٹائم جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے آٹو ڈرائیورس ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں بیچارے، مطلب وہ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کمائیں گے کہاں سے؟
तो हमको जो अपना मोहल्ला होगा या कमेटी होगी मोहल्ले की, वो आगे आए, इसके ऊपर ध्यान दे। जो ये मतलब मजदूर बंदे हैं, इनको कुछ दे, राशन या घर के लिए कुछ खर्चा, तो उससे मुआशरा आगे बढ़ेगा। तो ये मैं आके कहना चाहता हूँ कि जो आप क्या बीमारी में मुब्तला हो, ये कब से आप मुब्तला हो, क्या इसमें अभी एक्चुअली मैं 2015 से हूँ, 1 साल ने डिले कर दिया था, फिर 2016 में मैंने ट्रीटमेंट किया। मतलब पता नहीं था मेरे को कि मैं सीए कॉलन हूँ। तो जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स खुद पढ़े तो तब मैं मतलब पूरी तरह था, मतलब मैंने सोचा पता नहीं ये क्या है, डॉक्टर क्या दिखा रहे हैं। पर शुक्र अल्लाह का, आज मैं ठीक हूँ। आज आप ठीक हो, अल्लाह ताला आपको शफा अदा करे। और साथ ही साथ ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अगर देखा जाएगा ज़मीनी सतह पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, बहुत दिन रात काम कर रही है। एक तरफ से अगर देखा जाएगा तो उसके साथ प्राइवेट महकमा भी काम कर रहा है, लेकिन वो लोग हैं जो काम करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो, चाहे वो खुद के थ्रू काम करें, लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायत ये भी है कि जो वाकई में गरीब लोग होते हैं उन तक वो पहुंचा नहीं जाता है, वो बाकी उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो इनके लायक नहीं होते। इस बारे में आप क्या कहना है? ये तो हमारी कमज़ोरी। देखिए, अगर ऐसी बात है, जो मेरा मोहल्ला है, अगर मेरे मोहल्ले में कोई है गरीब है, मुझे इसके घर जाना है, इसको पूछना है। अगर मोहल्ले का मतलब कोई हमारी कमेटी होगी मोहल्ले की या बैतुल माल होगा, हमें तो पहले उनको देखना है, सर्वे करना है, हाँ इस लायक है कि नहीं। हम सुनते हैं फलानी ने बोला यार ये कॉल फ़ोन आई है, इसको ये चाहिए, हम बोरी में डाल के उनको दे, ये हम पूछताछ करते ही नहीं है ये इसके मुस्तहिक है कि नहीं। वो तो हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। गलती तो हमारी, हमें अगर जब हम इस काम में उतरे हैं तो हमें सर्वे करनी पड़ेगी, कौन सा गरीब है, कहाँ पे रहता है, उनके घर जाना चाहिए। हाँ, इस टाइम जो कोरोना वाली की वजह से ये हालात ख़राब है, मगर हमें निकलना है फिर भी, चाहे जंग हो, चाहे कोरोना, कुछ भी हो, हमें निकलना है। खिदमत खला के लिए हमें निकलना ही है। हाँ, ये तो हमारी कमज़ोरी है। हाँ भाई, फलानी बंदे ने फ़ोन किया, इसके घर जाओ, हाँ जाओ, इनके घर जाओ, आप देखो इसके हालात कैसे है, इसके घर में कमाई है कि नहीं है ना। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो दो कुछ, वो तो हमारी गलती है। मैं बाकी जो NGO वाले काम करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पहले सर्वे करें कि कौन सा मुस्तहिक है, कौन सा नहीं है। ऐसे नहीं आपको कॉल आ गई तो आपने वो बोरी में राशन डाल के उसको दे दिया। कई जगहों पे, गलत जगहों पे भी देखा है मैंने, किसी को नहीं चाहिए तो वो मांग रहा था। परसों मेरे को एक बंदा फ़ोन करा था, उसने बोला भैया मेरे को इस तरह से चाहिए किचन के आइटम्स। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगा। तो जब इसको मैंने बोला ना आप आ जाओ हमारे पास, तो उसने आने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका मुस्तहिक था ही नहीं। उसने बोला आप बोलो मेरे को, आप मेरे को कहाँ पे आना है, मैं आऊँगा वहाँ पे, मैं आपके घर नहीं आ सकता। क्यों? जब ये मांग रहा था, इसका मुस्तहिक था, इसको तो आना था ना आगे, मगर ये पीछे बैठ गया, फिर उसने कॉल ही नहीं किया। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के। जिस तरीके से लगातार अगर याद होगा आपको कि जिस तरीके से जब से कोविड-19 का असर बरपा है पूरे दुनिया में, वही वादी कश्मीर का ये कोविड-19 बरपा है। उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी दिन रात काम कर रही है, लोगों की सेवा में लगी है। उसी के साथ साथ जो NGOs है वो भी ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, ताकि जो जो गरीब तबका है वो जो भूखे ना रहे, उन्हें भी खाने के लिए कुछ है। हमें उम्मीद है कि आप आज का जो हमारे मेहमान थे, ये आपको ज़रूर इनकी बातें आपने दिमाग में रखी होगी। दीजिए अपने मेज़बान शबरेज़ बशीर को, कैमरा पर्सन ताहिर बर के साथ इजाज़त। आप देखते रहिए छोटी बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।